أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وآله وصحبه أجمعين. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، حق تعالی شان ہوگا یہ بہت بڑا احسان ہے۔ آپ کی بستی میں مولانا سمیع اللہ صاحب نے ماشاءاللہ یہ ادارہ مدرسہ قائم کیا۔ اس کا نور دور دور تک پھیل رہا ہے، قرآن پاک کی اشاعت ہو رہی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول اس پر خوش ہو رہے ہیں، اس لیے قرآن کی نسبت بہت اونچی ہے۔ میں تو عرض کیا کرتا ہوں پوری جنت قرآن پاک کے ایک حرف کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جنت جیسی بھی ہے بہت اچھی ہے اور بڑی عظیم الشان نعمتوں پر مشتمل ہے، لیکن مخلوق ہے، اور قرآن اللہ کی مخلوق نے، قرآن اللہ کی صفت ہے، صفت اندر کی چیز ہوتی ہے، قرآن اللہ کے اندر کی چیز ہے، اور جنت جو ہے مخلوق ہونے کے ناطے سے باہر کی چیز ہے، اس لیے پوری جنت سے قرآن کی ہر آیت بڑی ہے۔ اچھا، جب یہ جنت سے بھی بڑی ہر ایک آیت ہے، اس سینے کا کیا حال ہوگا جس میں پورا قرآن محفوظ ہے۔ حفاظ قرآن، قرآن کو یاد کرنے والے لوگ اللہ کے نزدیک بہت مقبول ہیں، بڑے محبوب ہیں، بڑے پسندیدہ ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے سید اعظم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تلمبہ میں، ہمارے خاندانی بزرگ بھی ہیں اور ہمارے روحانی طور پر شاہ عبد القادر رائے پوری کے خلیفہ تھے، جمعیت علماء اسلام کے پنجاب کے جنرل سیکرٹری بھی رہے، بڑے بہادر آدمی تھے۔ انہوں نے ایک بات سنائی، ہندوستان کے زمانے میں، یعنی جب پاکستان نہیں بنا تھا، ایک دیہات میں ایک مدرسہ تھا، جیسے آپ کے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے وہاں داخل تھے، حفظ کر رہے تھے۔ عصر کے بعد ہمارے مدرسے میں چھٹی ہوتی ہے، کچھ بچے عصر کے بعد مسجد کے صحن میں کبڈی کھیل لگے، اور کبڈی جانتے ہو؟ کوڈی کبڈی کھیلنے لگے۔ ایک چور صاحب آئے، بڑے نیک آدمی تھے، انہوں نے آ کے بچوں کو ڈانٹ دیا، بچے بھاگ گئے۔ ایک مزدور صاحب اللہ والے وہاں کھڑے تھے، وہ چور صاحب سے لڑنے لگے کہ تم نے بچوں کو کیوں بگایا، کیوں کیا ایسے؟ وہ کہنے لگا حضرت میں نے کوئی گالی نہیں دی، کوئی مارا پیٹا نہیں ہے، بچے بے حرمتی سی ہو رہی تھی مسجد کی تو میں نے ذرا ڈانٹ دیا اور چلے گئے، تو اچھا ہوا، آپ ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ وہ مجوسہ کہنے لگے تمہیں خبر نہیں ہے، جب بچے کھیل رہے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحرام بیٹھے اس کو دیکھ رہے تھے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، اور تم نے بچوں کو ڈانٹا ہے تو حضور بھی غائب ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بچے قرآن پڑھنے والے اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک بڑے مقرب ہیں، بڑے محبوب ہیں۔ ایک بات اور بھی کہا کرتا ہوں، دنیا بھر کے بادشاہ وہ ذرا جمع کر لیں، جو بچہ قرآن حفظ کرتا ہے اس کی پاؤں کے خاک کے برابر نہیں ہو سکتے، اس کو اللہ سے نسبت ہے، اللہ کے کلام سے نسبت ہے، جو بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ پاک ہمیں اپنے بچوں کو حافظ عالم بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے کہ
حافظ بچہ جو ہے یا بچی، اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا، ایک والد کو تاج پہنایا جائے گا اور ایک ماں کو تاج پہنایا جائے گا۔ اس تاج کی روشنی آفتاب سے زیادہ ہوگی، ایسا نور ہوگا اس کے اندر۔ آپ بتائیں جب ساری دنیا کے سامنے آخرت میں یہ تاج پہنائے جائیں گے تو ماں باپ کی عزت اعزاز کیسا ہوگا؟ اللہ، اس عزت سے ویسے ایک بات یاد آئی، پردہ کرنا عورتوں پر فرض ہے۔ ثواب کی چیز نہیں کہ ثواب ہے پردہ کر لو، ثواب ہے نہ کرو تو کوئی نہیں، ضروری ہے، پردہ فرض ہے، پردے کے بغیر پھرنا حرام ہے۔ ان مدارس کا یہ بھی فائدہ ہے کہ ان میں پڑھنے والی بچیاں باپردہ ہو جاتی ہیں، دوسرے ماحول سے کٹ کر دیندار باپردہ بن جاتی ہیں، اور پردہ اللہ کے پاک رسول کو بہت پسند ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کی صاحبزادی ہے، تمام سادات کی والدہ محترمہ ہے، اللہ نے ان کو پردے کا ذوق اور عبادت کا ذوق بہت دیا تھا۔ عبادت کا تو یہ حال تھا، رات کو عشاء کی نماز کے بعد 2 نفلوں کی نیت باندھتی تھی، 2 نفلوں میں صبح ہو جاتی تھی، ساری رات عبادت میں۔ صبح ہم جیسا ہوتا تو خوش ہوتا کہ بڑا تیر مار لیا، کمال کر لیا۔ جب صبح ہوتی تو اللہ پاک سے رو کے عرض کرتی تھی، روتے ہوئے عرض کرتی تھی کہ اللہ پاک کتنی چھوٹی رات بنائی ہے، میرے 2 نفل مشکل سے پورے ہو گئے۔ عبادت کا یہ ذوق تھا، اور پردے کا ذوق اتنا تھا کہ وصیت فرمائی کہ میرے وفات پانے کے بعد میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھایا جائے تاکہ جنازے کی چادر پر بھی کسی مرد کی نگاہ نہ پڑے۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام سے ایک بات پوچھی، فرمایا بتاؤ سب سے اچھی عورت کون ہوتی ہے؟ سب سے اچھی عورت کون ہوتی ہے؟ کسی نے جواب دیا، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر تشریف لائے، سیدہ فاطمہ سے پوچھا کہ حضور نے یہ سوال کیا ہے، بتاؤ اس کا جواب۔ حضرت فاطمہ جواب دیا کہ سب سے اچھی عورت وہ ہے جس پر کسی غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے اور اس کی نگاہ بھی کسی اور پر نہ پڑے۔ اپنے محرم، اپنے شوہر، ماں باپ، بہن بھائی اور شوہر، ان کے علاوہ کسی اور پر نگاہ نہ پڑے۔ حضرت بریلوی رحمہ اللہ عورتوں کو پردے کے بارے میں بڑا سادہ جملہ بولتے تھے، مجھے بہت پسند آیا، میں نے اسی وقت قرآن پاک پر لکھ لیا، قرآن پڑھا رہے تھے۔ جملہ ان کا جو ہے، عورت کا ہونا ماں باپ کے گھر یا میاں کے گھر یا پھر قبر میں، عورت یا ماں باپ گھر ہو یا اپنے میاں کے گھر ہو یا قبر میں، تیسری جگہ اس کی نہیں ہے۔ اللہ ہماری بچیوں کو شرعی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، یہ جواب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتایا۔ یہ کہ جواب کس نے دیا ہے؟ فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ نے دیا ہے۔ حضور بہت خوش ہو گئے، بہت خوشی ہے، اور خود فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ محبت کا اظہار کیا۔ سیدہ فاطمہ کے آنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے، حالانکہ بیٹی ہیں، صاحبزادی ہیں، لیکن کتنا احترام اللہ کے نبی کر رہے ہیں، جس سے اللہ کے نزدیک ان کو کل معلوم ہوتا ہے۔
حضرت فاطمہ کو جو پردہ کا اللہ نے ذوق دیا اور اس پر عمل کیا، اس پر اللہ کی طرف فاطمہ کے لیے ایک اعزاز ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قیامت کے بھرے میدان میں ایک اعلان ہوگا، تمام لوگ اپنی گردنوں کو سروں کو نیچے کر لیں، حضرت محمد کی بیٹی فاطمہ جنت میں جا رہی ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا اعزاز۔ ہمارے اللہ بچوں کو بچیوں کو سب کو قرآن حدیث کے علم میں مہارت نصیب فرمائے، علم نافع نصیب فرمائے۔